السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے معدے کے کینسر کی علامات کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آدھی ادھوری معلومات صحت کے لیے خطرناک ہے۔ معدے کا کینسر کے سب سے خطرناک اقسام میں سے ایک ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری کی علامات آغاز کے بجائے آخری سٹیج پر ظاہر ہوتی ہیں۔ شروع میں ظاہر ہونے والی علامات عام طور پر معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ یورپ میں ہر 100 مردوں میں سے 1 سے 2 مردوں اور ہر 100 خواتین میں سے 1 خواتین کو یہ کینسر ضرور لاحق ہوتا ہے۔ اس کینسر کے علامات کے بارے میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ معدے کا کینسر ایک نایاب بیماری ہے اور اسے اکثر ابتدائی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معدے یا پیٹ کے مسائل کی شناخت مشکل ہوتی ہے اور ان کا تعلق بہت سی مختلف چیزوں سے ہوتا ہے۔ جب کوئی مریض معدے سے متعلق شکایات کے ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے تو پیٹ کا کینسر ذہن میں آنے والی پہلی چیز نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے اس بیماری کا علاج کرنا آسان ہے، خاص طور پر جب یہ ابتدائی مرحلے میں دریافت ہو۔ معدے میں خراب سیلز جمع ہونے کی وجہ سے کینسر بن جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والے کینسرز میں سے اس کا 5واں نمبر ہے، جبکہ کینسر سے ہونے والی اموات میں اس کا 3را نمبر ہے۔ معدے کا کینسر زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں پہلے ہی جسم کے دوسرے حصے میں کینسر ہو چکا ہو۔ معدے کے کینسر کی علامات۔ معدے کے کینسر کی کئی علامات ہیں۔ یہ علامات ابتدا میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ معدے کے کینسر کا شروع میں پتہ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مریضوں میں یہ بیماری بہت سے بڑھنے کے بعد پتہ چل جاتی ہے۔ ابتدائی علامات: کھانا کھانے کے بعد پیٹ جلدی بھرا ہوا محسوس ہونا، نگلنے میں مشکل ہونا، کھانے کے بعد پیٹ پھولنا، سینے میں جلن ہونا، مستقل ہضم خراب رہنا، جلدی ڈکاریں آنا، پیٹ میں یا سینے کی ہڈی میں درد کا ہونا، الٹی کا آنا جس میں خون بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ علامات خطرے کا باعث ہیں۔ ہاضمے کی خرابی کے ساتھ وزن تیزی سے کم ہونا یا بیمار رہنا یا خون کی کمی کا ہونا۔ عام طور پر لوگ تھکن محسوس کرتے ہیں اور ان کا سانس بھی پھولتا ہے۔ جب کینسر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں: پیٹ میں پانی بھرا ہوا محسوس ہونا یا پیٹ میں گانٹھیں محسوس ہونا، اینیمیا، کالا پخانا، اسٹول کا آنا یا اس میں خون آنا، سستی، بھوک کا ختم ہو جانا، وزن کم ہونا۔ کن لوگوں میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ وہ لوگ جنہیں معدے میں تیزابیت رہتی ہو یا معدے کا السر یا رسولی ہو۔ لمبے عرصے تک سگریٹ نوشی کرنے والے لوگوں میں معدے کے کینسر کا دگنا خطرہ ہوتا ہے۔ کہ کسی قریبی فرد کو معدے کا کینسر ہوا ہو۔ ایسے غذا کا استعمال کرنے والے جس میں افلاٹوکسن فنگس شامل ہو، جو کہ ویجیٹیبل آئل، خشک میووں اور خشک مصالحوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ نمک، مرچ اور مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں، ان میں معدے کے کینسر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ معدے کے کینسر کا خطرہ عام طور پر 50 سال کی عمر کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں معدے کے کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مرض کی تشخیص۔ مرض کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ گیسٹرو اسکوپی: معدے کے اندر فائبر آپٹک کیمرہ ڈال کر دیکھا جاتا ہے۔ کبھی اندر سے کچھ ٹشوز لے کر ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جو بائپسی کہلاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ: اگر کینسر پیٹ کے اوپر والے حصے میں ہو تو الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ جگر میں ہونے والے کینسر کا پتہ لگانے کے لیے جگر کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ بیریم میل ایکس رے: اس میں مریض کو ایک لکوڈ پلایا جاتا ہے جس میں بیریم ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے ایکس رے میں معدے کو بآسانی سے دیکھا جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین: سی ٹی اسکین کے ذریعے جسم کے اندرونی حصوں کی تصویریں لی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ جسم کے کس حصے میں کینسر ہے۔ علاج: پیٹ کے کینسر کے علاج کا دار و مدار مرض کی نوعیت اور مریض کی صحت پر ہوتا ہے۔ اس کے علاج میں سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن اور دوائیں شامل ہیں۔ سرجری: اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں:
مریض کے پیٹ سے کینسر کی رسولیاں نکالنے کے ساتھ آس پاس کے صحت مند سیلز کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ معدے کا ایک حصہ نکال دیا جاتا ہے، پورا معدہ نکال دیا جاتا ہے۔ ریڈیشن ریڈیو تھراپی میں انرجی ریز کے ذریعے کینسر کے سیلز کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر پیٹ کی ریڈیشن نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے اندرونی حصوں کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مرض بہت زیادہ بڑھنے، درد یا بلیڈنگ کی صورت میں ریڈیو تھراپی بھی کی جاتی ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیمو تھراپی کی جاتی ہے۔ یہ دوا مریض کے پورے جسم میں پھیل کر جہاں بھی کینسر کے سیلز ہوں انہیں بڑھنے سے روکتی ہے۔ اور آخر میں سب سے عرض کرتا چلوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔